مسلمان کمیونٹی میں یہ کہا جاتا ہے کہ لڑکیوں کو پردہ کرنا چاہیے، تو مسلمان کمیونٹی میں یہ کیوں نہیں کہا جاتا کہ لڑکوں کو آنکھوں میں پردہ کر دینا چاہیے اور لڑکیوں کو کھلا گھومنا چاہیے؟ وائی ناٹ؟ کہ اسلام خواتین کو اپنے حقوق نہیں دیتا، اسی لیے اسے حجاب میں رکھتا ہے۔ اسلام ڈیگریڈز وومن، اسلام خواتین کے حقوق نہیں دیتا، اسی لیے اسے حجاب میں رکھتا ہے اور اس کے اوپر ظلم کرتا ہے۔ اس جواب کے پہلے ہم یہ سمجھ لیں کہ تاریخ میں ہم پڑھیں گے خواتین کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا ہے، وہ ہم جان لیں، پھر ہم جواب پہ آئیں گے۔ اگر آپ بیبیلونین کی تاریخ پڑھیں گے، ہسٹری آف بیبیلونین سیولائزیشن، اس میں یہ لکھا ہے کہ جب بھی کوئی مرد قتل کرتا تھا اس کو سزا ملنے کے بدلے اس کی بیوی کو سزا ملتی تھی۔ اگر آپ گریک سیولائزیشن پڑھیں گے، اس میں ایک خاتون تھی جس کا نام تھا پینڈورا، ایک امیجنری وومن تھی پینڈورا، جو گریک لوگ کہتے تھے اس کے وجہ سے ساری مشکلات جو دنیا میں ہیں وہ اس خاتون کی وجہ سے ہے۔ ان کا ایک تصور تھا جو غلط تھا، اور اس گریک سیولائزیشن میں خاتون کی عزت ہی نہیں تھی، ویشیا پنا کافی کامن تھا، عام تھا۔ اگر آپ رومن سیولائزیشن پڑھیں گے، اس کے اندر بھی نیوڈیٹی اینڈ پروسٹیٹیوشن واز ویری کامن، ننگاپن اور ویشیا پنا بہت عام تھا۔ خواتین لوگ صرف مزے کے لیے استعمال کیے جاتے تھے اور چھوڑ دیے جاتے تھے۔ اگر آپ ایجپشین سیولائزیشن پڑھیں گے، اس میں خواتین کو یہ کہا جاتا تھا کہ وہ شیطان کی ایک نشانی ہے۔ اگر آپ عرب سیولائزیشن پڑھیں گے، قرآن نازل ہونے کے پہلے عربستان میں یہ حال تھا کہ اکثر جب کوئی لڑکی پیدا ہوتی تھی اسے زندہ گا دیا جاتا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، قرآن نازل ہونے کے بعد یہ جو غلط کام بند ہو گیا۔ افسوس کی بات ہے کہ اپنے ہندوستان میں اب تک ہے۔ اسلام ایک وہ مذہب ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخص ہے جن نے خواتین کا عہدہ اونچا کیا، الحمدللہ، انہیں حقوق دیے، انہیں رائٹس دیے، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی دکھایا کس طریقے سے حقوق کو قائم رکھے، کس طریقے سے اس عہدے کو قائم رکھے۔ ایک ہوتا ہے کہ کہنا کیا کرنا، اور کس طریقے سے قائم رکھنا وہ بھی بہت ضروری ہے۔ تو اسلام نے یہ بتایا کہ جب الحمدللہ خواتین کو اٹھایا گیا ہے، اور کلی طور پہ عام طور پہ مرد اور عورت اسلام میں برابر ہیں، کچھ چیز میں مرد کا درجہ اونچا ہے، کچھ چیز میں عورت کا درجہ اونچا ہے، لیکن کلی طور پہ دونوں برابر ہیں۔ تو جب اسلام نے، قرآن نے عورت کا درجہ اٹھایا، انہیں یہ بھی چیز دکھائی کس طریقے سے اس سٹیٹس کو برقرار رکھے، اس عہدے کو برقرار رکھے۔ اور اکثر لوگ بات کرتے خواتین کے حجاب کے بارے میں، اللہ سبحانہ و تعالی قرآن مجید میں پہلے مرد کے حجاب کے بارے میں ذکر کرتے، پھر عورت کے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ نور میں، سورہ نمبر 24 آیت نمبر 30 میں کہ اے مومن مرد، اے مومن، جب بھی آپ کسی خواتین کو دیکھیں گے تو نظر نیچے کرو۔ اس کا مطلب جب بھی کوئی مرد خاتون کو دیکھتا ہے اور کچھ بھی غلط خیالات اس کے دل میں آتے ہیں، امیڈیٹلی قرآن کا حکم ہے کہ نظر نیچے کرو۔ ایک وقت ایک مسلمان ایک لڑکی کو گھور کے دیکھ رہا تھا، تو میں نے اس سے کہا بھائی صاحب آپ کیا کہہ رہے ہیں، یہ حرام ہے۔ تو اس نے کہا کہ ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پہلی نظر معاف ہے، دوسری حرام ہے، میں نے اب تک آدھی نظر بھی پوری نہیں کیا۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرماتے ہیں کہ پہلی نظر معاف ہے، دوسری حرام ہے۔ اس کے مطلب یہ نہیں کہ اب 10 منٹ تک کے لڑکی کو گھورتے رہو بنا پل کے جھپکائے اور کہیں گے کہ نظر پوری نہیں ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہنا یہ تھا کہ اگر آپ انجانے میں کوئی خاتون کو دیکھ لیتے ہیں، لڑکی کو دیکھ لیتے ہیں، تو جان بوجھ کے اس کے طرف پھر سے مت دیکھو، اس کے خوبصورتی کو دیکھنے کے لیے جان بوجھ کے واپس سے مت دیکھو۔ دوسری آیت قرآن مجید کے اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ نور میں، سورہ نمبر 24 آیت نمبر 31 میں کہ اے مومن عورتیں، اے مومنہ، آپ جب بھی کوئی مرد کو دیکھیں تو اپنے نظر نیچے کرو۔